السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورہ ماعون کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ فویل للمصلین، کہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں پر جو دکھاوا نماز پڑھتے ہیں، جو دکھاوا نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ منافقین ظاہری اعتبار سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ظاہری اعتبار سے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن یہ خفیہ طریقے سے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ یہ حقیقتاً کفر و شرک میں مبتلا تھے منافقین، اور یہاں تک کہ کافروں کی یہ مدد بھی کیا کرتے تھے، ان کو جا کر رپورٹ بھی دیا کرتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں جا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ مسلمان آج کیا کام کر رہے ہیں، کل کیا کرنے والے ہیں۔ آج تو منافقین نہیں ہیں، لیکن منافقوں کی کچھ قسمیں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ نفاق کی کچھ علامتیں مسلمانوں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، آج مسلمانوں کے جتنے بھی حالات ہیں، یہ غیروں تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ یہ ہماری کمی کی وجہ سے۔ ہمارے ہی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو جن پر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، منافقوں کی قسمیں، کہ مسلمانوں کے ہر حالات کو جا کر غیروں کے پاس بتاتے ہیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان کیا کھا رہے ہیں، مسلمان کیا پہن رہے ہیں، مسلمان قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ سازش کرنے والے کرتے ہیں، ایڑی چوٹی لگا دیتے ہیں بدنام کرنے کی مدارس کو، مساجد کو، لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔
کیونکہ مدارس اور مساجد میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو کہ یہ پتہ چل جائے کہ جو دہشت گرد کا اڈا ہو یا مسلمانوں کو نفرت کے خلاف بھڑکاتا ہو یا لڑائی جھگڑے کے بارے میں بیانات کیے جاتے ہو، کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں الٹی سیدھی باتیں لے کر اور پھنسانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ہمارے کچھ مسلمان آج بھی ہے کہ ان کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی انسان وعدہ کیا لیکن وعدہ خلافی کر دیتا ہے۔ وعدہ کا مطلب کہ پکا میں کل آپ کا کام کر دوں گا، پکا، انشاءاللہ نہیں بولا۔ ایک ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ کل میں آپ کا کام کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے کہ کہہ دیا کہ کل آپ کا کام پکا ہو جائے گا اور کام نہیں ہوا، تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یہ بھی منافقوں کی علامت پائی جاتی ہے، کیونکہ جو منافقین تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، ایمان سے نکلے ہوئے تھے، تو وہ جھوٹ بہت بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا نام لیوا ہوں، میں آپ کے ہر کام کو پورا کرتا ہوں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوں۔ آج بھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتا ہوں، کچھ مسلمان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چلے ہیں اس طریقے پر نہیں چلتے۔ ہاں بولتے ہیں کہ ہم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جنوری آنے والا ہے یا نہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں قرآن و احادیث میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو یا صحابہ کرام کا طریقہ ہو کہ وہ اپنے جنم دن میں یا نئے سال میں خوشیاں منائے ہوں؟ اسلامی نئے سال میں بھی خوشیاں منانے کا ثبوت نہیں ہے، تو یہ تو انگریزی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کا کیا معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے۔ جنوری شروع ہوتا ہے، لوگ اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ صرف خوشیاں، شراب کا اڈا چلایا جاتا ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ شراب پیتے ہیں جنوری کے نام پہ، نئے سال کے نام سے، اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک شراب پیے، شام کو نشہ میں مبتلا ہے، ہوش و حواس ختم، گاڑی چل رہی ہے، جو ہے کسی کو بھی وہ ٹھوک دے رہا۔ کتنے نقصان ہوتے؟ آپ اخبار تو پڑھتے ہوں گے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ چل رہے ہیں، اس لیے نقصانات ہوتے ہیں۔ پولیس اپنے طور پر پوری کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے۔ شراب پی کر صبح سے شام تک، اور اس کے بعد شام میں تیزی سے گاڑی چلا رہے، ٹھوک کے پار کر دیتے ہیں۔ بیچارہ اگلا آدمی ہے، سیدھا سادہ ہے، وہ اچھے طریقے سے گاڑی چلا رہا ہے لیکن پیچھے سے آ کے مار دیتا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں، اور معاشرے کے اندر نئے سال میں کیا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ ملنا، ناچنا گانا، جو کہ حرام ہے۔ یہ طریقہ بچوں اور بچیوں کو سکھائیں گے تو اچھائیاں پیدا نہیں ہوگی، برائیاں پیدا ہوگی۔ اور اسی وجہ سے پھر غیر مسلموں سے بھاگنا۔ یہ جنوری میں جو خرافات مچاتے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ نئے سال میں ناچنا گانا، پکنک کے نام پہ جانا، شراب کا اڈا، شراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پیتے پیتے مر گیا تو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔
جہنم میں اس کو خون اور پیپ جو جہنمیوں کا نکلے گا اس کو پلایا جائے گا. شراب پیتے ہیں، فخر کرتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ میں منافقین کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی آتے تھے لیکن دکھاوا پڑھنے کے لیے کہ لوگ ہمیں کیا کریں گے، دیکھیں گے، کہیں گے کہ نمازی ہے. اگر آج بھی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور لوگ ہمیں اچھا کہے، نمازی کہے، تو ہماری نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اسی کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، کہ افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو دکھاوا نماز پڑھتے ہیں. یہ غفلت برتنے کے کئی مطلب ہیں، کئی مطلب ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے عالم میں، نماز پڑھتے ہیں لیکن آداب اور شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وضو بھی نہیں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ بتلاتے تھے کہ کس طریقے سے اعضاء کو دھونا چاہیے. وضو کیا جاتا ہے، ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے 3 مرتبہ گھٹوں تک. اسی طریقے سے کلی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تھوڑا سا پانی لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں. کلی کرنے کا 3 مرتبہ جو کہا گیا، اتنا پانی لے کہ منہ میں بھر جاوے، اندر کی جو گندگی ہے وہ گندگی باہر نکل جائے. تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کر دیتے ہیں. ناک میں پانی ڈالنے کا ہے نرم ہڈی تک. ناک کو صاف کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے صاف کرو. اور اس کے بعد وضو کرنے میں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ دھولتے ہیں تو کوہنی تک پورا نہیں دھولتے بلکہ یہیں تک دھولے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کی وضو صحیح نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوگی. جب آپ ہاتھ دھلے تو کوہنی بھی دھونے میں شامل ہے، اس کے اوپر تک پورا دھلنے کا ہے. لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بس یہیں تک دھلتے ہیں. اب یہاں تو کوہنی میں آدھا تو باقی ہے، سوکھا ہوا ہے، آپ کی وضو نہیں ہوئی. بچوں کو وضو کا طریقہ بتائے، نوجوانوں کو بتائے. بہت سے لوگ مسح کرتے ہیں، بس ایسے ہاتھ پھیرے ہو گیا. مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھے، شہادت کی انگلیوں کو اوپر رکھے، پورے 1/4 سر تک جانا چاہیے، پھر آگے جانا آنا لانے کا ہے. اس کو مسح کرنے کا طریقہ، یہاں لے گئے پھر آگے لائے. شہادت کی انگلیوں کو کان کے اندر ڈالنے کا ہے، پھر اس کے بعد اس سے پیچھے اس طریقے سے مسح کیا جاتا ہے کان کے پیچھے. بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو آپ کریں گے تو آپ کے ثواب بڑھ جائیں گے. سنت کے آداب کے مسح گردن کا بھی کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. پیروں کو دھل رہے ہیں، کہا گیا ٹخنوں کے اوپر تک دھونے کا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر تک نہیں دھلتے بلکہ یہیں تک دھل دیتے ہیں، آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. پتہ چلا کہ ان کی وضو نہیں ہوئی. یہ جو ٹخنا ہے، یہ ہڈی، اس کے اوپر تک دھلنے کا ہے. بہت سے لوگ یہیں تک دھلتے یا نیچے تک دھل دیتے ہیں، سمجھتے وضو ہو گئی.
بہت ساری غلطیاں ہیں، جیسے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، حدیث کے اندر ہے کہ صفوں کو درست کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ نماز کھڑا ہونے سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے سب کو صفوں کو سیدھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو، اگر صفوں میں فاصلہ ہوگا تو شیطان وہاں داخل ہوگا، اختلاف پیدا ہو جاوے گا۔ آج ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صفوں کو درست نہیں کرایا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے کہ کاندھا سے کاندھا ملاؤ، پیروں کو درست کرو، بیچ میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کچھ ایسے مسلمان ہیں، مالدار قسم کے لوگ، کہ وہ غریب کو آگے نہیں لانا پسند کرتے، اپنے برابر میں ابھی بھی یہ ذہن کے لوگ ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، کاندھا سے کاندھا ملائے، بیچ میں کوئی بھی جگہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیچ میں کوئی جگہ خالی رہے گی تو شیطان آ جاوے گا، اختلاف پیدا کرے گا۔ جب ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے جھگڑے تو ہوں گے نا، فسادات ہوں گے، گالی گلوج، لڑائیاں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں بھی اگر ہم دل صاف نہیں رکھیں گے تو پھر کہاں رکھیں گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے تھے، صحیح حدیث میں ہے، تو ایک شخص کا سینہ بالکل آگے تھا، وہ سینہ تان کے کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینہ کو اندر کرو، بالکل برابر ہونا چاہیے، تمہارا سینہ باہر نکل رہا ہے، یہ تکبر کی علامت بھی ہے۔ سینہ کو اندر کرائے، صفوں کو درست کرائے، کہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ کیا ہم جماعت کھڑی کرنے سے پہلے ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں چھڑی رکھتے تھے، چھڑی صفوں کو درست کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا تو چھڑی سے مار کر اور صفوں کو درست کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زور سے مارنا، یہ طریقہ سکھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دونوں صحابہ کیا کرتے تھے؟ مکمل وضو کا طریقہ لوگوں کو بتاتے تھے، کھول کھول کر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے تھے، ہر ایک چیز کو کھول کھول کر بتاتے تھے۔ اگر جب تک ہم نوجوانوں کو، بچوں کو ہر چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر نہیں بتائیں گے، پتہ چلا 60-70 برس تک عبادات کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادات اللہ کے یہاں یا تو قبول نہیں ہو رہی ہے، یا پھر اگر قبول بھی ہو رہی ہے تو وہ ناقص اور ادھوری قبول ہو رہی ہے۔ جو ثواب ہمیں ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اب حدیث کے اندر کیا ہے؟ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ نماز کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ منع ہے یا نہیں؟ حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، کہ اگر کوئی شخص کو نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ معلوم ہو جائے تو 40 تک وہاں ٹھہرا رہے گا۔ کتنے تک؟ 40 تک ٹھہرا رہے گا۔ راوی حدیث یہ کہتے ہیں کہ 40 سے مراد 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ گناہ معلوم ہو جاوے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، ہم لوگ بے جھجک گزر جاتے ہیں، انتظار بھی نہیں کرتے، بلا تکلف گزر گئے نمازی کے آگے سے۔ سوچے
کہ 40 سال تک 40 دن یا 40 مہینے وہاں کھڑا رہے گا لیکن گزرے گا نہیں اگر اس کا گناہ معلوم ہو جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو آپ اس کو روکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر بھی اگر نہیں رکتا ہے تو جھگڑا کرے۔ اب یہاں پر آپ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ صرف نمازی کے آگے سے کوئی گزر گیا تو گناہ تو ہے گزرنے والے کو، لیکن نماز پڑھنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ نماز آپ ایسی جگہ میں پڑھے کہ دیوار کا آڑ ہو، یا پھر سترا آپ رکھ دیجئے۔ مسجدوں میں یہ چیز کا انتظام ہونا چاہیے۔ سترا کیا ہے؟ سترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ 1 ہاتھ لمبا ہو، یا یہ شہادت کی انگلی ہے اس انگلی کے برابر موٹائی ہو، کوئی بھی چیز آپ آگے رکھ دیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھیے۔ اس سترا کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ سترا آپ رکھ دیے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سترا کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ سترا اور نماز پڑھنے والے کے درمیان نہیں گزرنے کا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سترا بھی تھا آگے، تو ایک بکری کی بچی وہ کیا ہے دوڑتے ہوئے آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے بڑھ گئے اور سجدہ کیے تو اپنے سینے یعنی سر کو پورا ملا دیے سترا سے تاکہ وہ بکری کی بچی آگے نہ بڑھ جائے میرے اور سترا کے درمیان۔ تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سترا کے آگے سے گزر سکتا ہے، سترا اور نماز پڑھنے والے کے درمیان سے نہیں گزر سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص زمین میں دھسنا پسند کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر سترا نہیں ہو تو کتنے فاصلے سے انسان گزر سکتا ہے، اس پر فقہا کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر مسجد لمبی چوڑی ہے، چھوٹی مسجد نہیں ہے، لمبی چوڑی مسجد ہے تو 3 صف چھوڑ کر آپ گزر سکتے ہیں نمازی کے آگے سے۔ اگر سترا وغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی آگے چیز نہیں ہے رکھی ہوئی، تو آپ 3 صف چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں، یا پھر آپ پیچھے سے گزر سکتے ہیں۔ نمازی اگر آگے پڑھ رہے ہیں تو آگے سے گزرنا تو منع ہے، نمازی کے پیچھے سے اگر کوئی نہیں ہے تو آپ پیچھے سے گزر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن مسائل معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم جو ہے بے جھجک کام کو کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہا گیا کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائے، عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، تو خطبہ دینے کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہو جائے اس وقت کیا کرے؟ بات چیت بند کر دے۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی کیا ہے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہنسی مذاق۔ وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، وہ جو خطبہ ہے اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں آپ دل سے دعا کیجئے یا ہاتھ سے جو بھی ہو، وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن علم نہیں ہے، لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ جمعہ میں زیادہ یہ چیز کو بتایا جائے تاکہ زیادہ بات سمجھ میں آوے اور ایک دوسرے کو بتائے جائے۔ اب اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے تو ان کے سر میں ٹوپی ہوتی تھی یا عمامہ، ٹوپی یا عمامہ، یہ آداب میں سے ہے۔
لیکن اب کیا ہے کہ اس کو فیشن بنا لیے. ٹوپی ہے، گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ٹوپی نہیں پہنتے، ننگے سر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد نیت باندھ کے نماز پوری کر لیتے ہیں. یہ غلط ہے. نماز ہو جائے گی، نماز میں ممانعت نہیں ہے، فرض واجب نہیں، سنت کے خلاف. آپ کو جو ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ٹوپی اڑ گئی تھی، کہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے کھلی جگہ پہ، ننگے سر بھی جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر ٹوپی رہتے ہوئے اور اس کے بعد نہیں پڑھنا، یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی یا سر میں عمامہ، وہ مجبوری میں ایک موقع پر ٹوپی اڑ گئی تھی تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھائے. لیکن اس ہمیشہ کا مشغلہ کیا، ہمیشہ کا معمول کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہا یہ چیز کو نہیں دیکھتے. بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پائجامہ ہو یا پینٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار ہو سلوار ہو، ٹخنوں سے اوپر آپ رکھیے، ٹخنوں سے اوپر آپ رکھیے. لیکن جان بوجھ کر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پائجامہ ہو یا پینٹ ہو یا کوئی بھی چیز ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ تکبر کی علامت ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ موٹا ہو، موٹاپا کی وجہ سے اگر پائجامہ خود بخود اگر نیچے آ جائے، وہ اس کی خواہش نہیں ہے، اس کی تمنا نہیں ہے، لیکن موٹاپا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی پائجامہ وغیرہ نیچے آ جائے اس میں پکڑ نہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جان بوجھ کر پائجامہ ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے، نماز بھی قبول نہیں، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں. نماز میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بار بار اپنے کپڑوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. کہا گیا ایک مرتبہ تو کپڑا درست کرنا صحیح ہے اگر بگڑا ہوا ہو، لیکن بار بار کپڑوں کو درست کرنا یہ مکروہ ہے، اور یہ نماز کے ثواب میں کمی کر دینے کا ہے. نماز تو ہو جائے گی. اب ان چیزوں کو کون بتائے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ممبر سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہر چیز کو کھول کھول کر عوام کو بتایا جائے. اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں آئے، سیکھے، بچوں کو سکھائے، دینی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی باتیں بتائے، تب وہ ہر عبادات کو، ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرے گا. اور جب اچھے طریقے سے کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی عبادات قبول ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت.